ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان غیر محسوس اشاروں کی جو کچھ لوگوں کو اتنا مقناطیسی بنا دیتے ہیں، اتنا کرشماتی۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کچھ لوگوں کی طرف ہم کھنچے کیوں چلے جاتے ہیں۔ اکثر تو وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ کی موجودگی آپ کے الفاظ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد کسی کو کنٹرول کرنا یا ہیرا پھیری سکھانا بالکل نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے انسانی تعلقات کی گہرائی کو سمجھنا۔ یہ سماجی میل جول کے وہ اندیکھے دھاگے ہیں جو حفاظت، دلچسپی اور ایک تعلق کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ نفسیاتی اصول کام کیسے کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ بولنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ صرف 7 سیکنڈ میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کا زیادہ تر انحصار تو غیر زبانی اشاروں پر ہی ہوتا ہے۔ تو ان میں سب سے طاقتور اشارے کون سے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیاد ہے گرم جوشی اور حفاظت کا احساس۔ سب سے پہلا اور طاقتور اشارہ ہے ایک حقیقی مسکراہٹ، جسے ڈوشین مسکراہٹ کہتے ہیں۔ اس میں صرف ہونٹ نہیں بلکہ آنکھوں کے کونے بھی سکڑ جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں؟ بالکل، اور انسانی جسم کے لیے اس کی نقل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک سگنل ہے کہ آپ میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ ہے مررنگ، یعنی غیر محسوس طریقے سے کسی کے بیٹھنے کے انداز یا ان کی حرکات کی نقل کرنا۔ یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ یہ ہمدردی کا ایک قدیم رقص ہے۔ اس سے آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے اور فوراً اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ صرف آپ کے عمل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم لاشعوری طور پر کیسے حفاظت کا پیغام دے رہا ہے۔ میں نے ایک تحقیق میں پڑھا تھا کہ جو لوگ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں یا سر ہلاتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکنیں بھی ایک جیسی ہونے لگتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایک جذباتی بلوٹوتھ کی طرح ہے۔ جی بالکل، اور ایک اور چھوٹی سی بات جس پر لوگ اکثر غور نہیں کرتے۔ کیا؟ وہ ہے پاؤں کی سمت۔ لاشعوری طور پر ہمارے پاؤں اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے ہم سب سے زیادہ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ توجہ کا ایک چھوٹا سا کمپس ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک بنیادی پسندیدگی کی بنیاد رکھ دی، لیکن کوئی ایسا شخص کیسے بنے جس کی موجودگی کے لیے لوگ ترسیں؟ یہاں کریونگ ایفیکٹ یعنی چاہت پیدا کرنے والے اثر کا ذکر آتا ہے۔ جی، اب ہم نفسیات کے ایک زیادہ پیچیدہ حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کی سائیکالوجی ہے، یعنی انسانی دماغ کو مسلسل ملنے والے انعام کے بجائے غیر متوقع انعام زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے؟ بالکل، یہی وجہ ہے کہ سلاٹ مشینیں اور ٹیکسٹ میسیجز اتنے نشاور لگتے ہیں۔ گفتگو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ پوری طرح حاضر اور پرجوش ہوں اور کبھی تھوڑے پر اسرار یا دور۔ اس کا مقصد مغرور ہونا نہیں بلکہ اپنی توجہ کو قیمتی بنانا ہے۔ اور یہاں ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ آن لائن جوابات میں تھوڑی تاخیر کرنے والوں کو زیادہ پرکشش سمجھا گیا۔ ہمارا دماغ تاخیر کو انتخاب پسندی یعنی سلیکٹیویٹی سے جوڑتا ہے، تو اگلی بار جب کوئی ٹیکسٹ کا جواب دینے میں 1 منٹ کی تاخیر کرے تو یہ بدتمیزی نہیں بلکہ نیورو کیمسٹری ہے۔ ہاں بالکل۔ یہ موجودگی اور غیر موجودگی کی ایک لے بنانے کے بارے میں ہے۔ پوری طرح متوجہ ہوں پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ اتار چڑھاؤ ایک نفسیاتی دل کی دھڑکن پیدا کرتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے سے زیادہ تقریباً حاصل کرنے کا تجسس وہ زیادہ پرجوش ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا نقطہ جو ہے وہ بظاہر متضاد لگتا ہے۔ اس شور بھری دنیا میں سنے جانے کا راز خاموشی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جب خاموشی جان بوجھ کر اختیار کی جائے، یہ کنٹرول کی علامت ہوتی ہے۔ فطرت میں بھی دیکھیں، شکاری ساکن رہتا ہے جبکہ شکار بے چین حرکتیں کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر اسے نان ری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ آپ کا سکون دوسروں کے مرر نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس سے وہ بھی پرسکون محسوس کرتے ہیں۔
آپ اپنی توانائی کو منظم کر کے کمرے کی توانائی کی قیادت کرتے ہیں۔ مجھے اس کی ایک عملی مثال بہت پسند آئی، گریوٹی گیپ، یعنی بولنے سے پہلے صرف 2 سیکنڈ کی خاموشی۔ یہ عجیب نہیں لگتی، بلکہ ارادی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں۔ اور یہ آپ کے الفاظ کو وزن دیتی ہے۔ ماہر مذاکرات کار اسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ سوال پوچھنے کے بعد چند اضافی سیکنڈ انتظار کرتے ہیں، اور لوگ اکثر وہ خاموشی کو پر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ بتا دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ آپ کے اگلے جملے کے اثر کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ دماغ خاموشی کو سسپینس سمجھتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس یہ طاقتور اوزار ہیں، لیکن کیا انہیں ہیرا پھیری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، کرشمہ اور ہیرا پھیری کا ڈی این اے ایک ہی ہے، فرق صرف نیت کا ہے۔ انتباہی علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر لو بومبنگ۔ لو بمبنگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ توجہ اور تعریف کی ایک شدید بوچھاڑ ہوتی ہے جو انحصار پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یا مررنگ اوورلوڈ، جہاں کوئی آپ کی اتنی بہترین نقل کرتا ہے کہ وہ ہمدردی نہیں بلکہ عجیب لگنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں اپنے اندر کی آواز پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی چیز غلط محسوس ہو تو وہ صرف ایک احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ ہمارا لاشعور ہمارے شعوری دماغ سے پہلے ہی ان باریک اشاروں کو پکڑ لیتا ہے۔ بالکل درست۔ ان میکینزم کو سمجھنے کا مقصد کٹھ پتلی کا تماشا کرنے والا بننا نہیں ہے، بلکہ ان کے اثر سے محفوظ رہنا ہے اور اپنے اثر و رسوخ کو اخلاقی طور پر استعمال کرنا ہے، جوڑنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے نہیں۔ بیرونی اظہار، یعنی آپ کی موجودگی، گرم جوشی، آپ کے سکون، ان سب کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔ اور اگر ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے چھوڑی جائے تو وہ یہ ہے کہ حقیقی مغناطیسیت دلچسپ ہونے کے بارے میں نہیں بلکہ دلچسپی لینے کے بارے میں ہے۔ جب آپ اپنی توجہ دکھاوے سے ہٹا کر جڑنے پر مرکوز کرتے ہیں تو کرشمہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ کیا بدلے گا اگر کسی کی اگلی گفتگو کا واحد مقصد یہ ہو کہ دوسرے شخص کو واقعی یہ محسوس ہو کہ اسے دیکھا اور سنا گیا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔